بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کا نام آج سر فہرست تھا ملاقات کرنے والے لوگوں کی. بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہی نہیں ہے ڈیالہ جیل, یعنی انہیں یقین ہے کہ ملاقات تو ہونی نہیں ہے. سامان راجہ صاحب بھی ملاقات کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے پہنچے ہیں. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی خود غیر سنجیدہ ملاقات کے حوالے سے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے اسد اللہ بھائی. میں ون بائی ون ذرا چھوٹے لفظوں میں اپنے دونوں آپ کے مہمانوں کو ایڈریس کر دوں. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا لا انفورسنگ ایجنسیز کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہوتی, انہوں نے بائی بک چلنا ہوتا ہے. اور بائی بک جب میں جاتا ہوں نا تو ایک ورڈ ہماری کرمنل, خود وکیل ہوں تو کرمنل وکالت میں نا ایک بڑا لیگلی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنلز. اس سے بڑی کوئی کیٹیگری کسی ملزم کی, مجرم کی نہیں ہوتی. اس سے بھی ملاقات کرنے کا حق ہے اس کے لوائقین کو, اس کے دوستوں کو, once in a week اور twice in a week. اگر وکیل جائیں تو twice in a week, روکا نہیں جا سکتا. نمبر تیسری بات میں بتا دوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی اور اس ٹائم جو ہے مارشل لا کا دور تھا. ایون اینڈ ادروائز ان سے ملاقات ہوتی تھی, بی بی شہید کی بھی ملاقات ہوئی, نصرت بھٹو کی بھی ہوئی, ان کے دوستوں کی بھی, ان کے رامے صاحب, اور اب لے لیں نام ایک ایک میں آپ کو بتا دوں گا کہ سب کی ملاقاتیں ہوتی تھی. ایون جب ان کو پھانسی لگنے لگی اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی. تو یہ جو نظام ابھی لے کے آنا, یہ قانون کا نظام نہیں ہے, یہ جبر کا نظام ہے جو یہ حکومت, کیونکہ ان سے تو یہی توقع کریں گے نا کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ایشو آیا تو کس کی حکومت تھی اس ٹائم؟ یہی نون کی حکومت تھی. ہمارے اوپر جو سارے کے سارا ایشو ہوا ٹی ایل پی کا ہوا, کس کی حکومت ہے؟ نون کی حکومت ہے. انہی کے اوپر ہمیشہ ایلیگیشن آتا ہے, یہی ایسے کام کرتے آئے ہیں اور یہی چل رہے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑے آرام سے ہماری بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کا نام لیا, نہیں میں اصلاح کر دوں. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. قانون کا لفظ مسنگ تھا نا اس میں, یعنی انہوں نے ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہی بات ہو, لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی جو اس میں وہ ایکویٹ ہوئے اور جج صاحبہ نے اس کو پرسو نہیں کیا. آن دا ادر سائڈ ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ گجرانوالہ جلسے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, جن کے یہ حمایتی ہیں, جن کو انہوں نے بنایا پرائم منسٹر, جن کو انہوں نے بنایا, جن کو انہوں نے اسپیکر بنایا, جن کو انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بنایا, ان سب نے جو گجرانوالے میں کیا, پاکستان کی ہسٹری 78 سال میں ویڈیوز نہیں چلی, انہوں نے چلائی سٹنگ لوگوں کی. لیکن وہ جاوید لطیف صاحب کا بیان سنا, میں آگے جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی کے جو لوگ تھے وہ اپنے قائد کے اس بیان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے, انہوں نے جمپ لگا دیا. کیسے نہیں ہوئے؟ اس طرح تو اگر میں چلا جاؤں اسی بات کو مان لوں ان کی, تو پھر تو اس ٹائم جو ہے شہباز شریف نہیں, آپ سن لیں نا جاوید لطیف صاحب, میری ایک بات ذرا پوری ہونے دیں. میں ان کو کہتا ہوں اوکے فائن, میں کہتا ہوں اوکے فائن. اس کا مطلب ہے کہ پھر حمزہ شہباز نے اور شہباز شریف صاحب نے اپنی بیلیں خود وڈرا کر کے اندر گئے تھے. ہم نے آرگومنٹس نہیں کیے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, انہوں نے خود جیل جانا پسند کیا. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں, ان کو ہماری زبانیں یاد آ گئیں, ان کو ہماری چیزیں یاد آ گئیں. میں کیسے بھول جاؤں کتنے پھول برساتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, کتنے پھول برساتے ہیں شرجیل میمن صاحب, کتنے ہی زیادہ پھول برساتی ہیں عظمیٰ بخاری صاحب. تو فار گاڈ سیک, پولیٹیکل لوگ ہیں تو پولیٹیکل گفتگو کریں, پولیٹیکل لوگ ہیں پولیٹیکل گفتگو کریں, اور اسی طرح کی چیز آگے چلنی چاہیے. اب میں ایک اور چیز کا جواب دے دوں, بڑے آرام سے کہہ دیا انہوں نے. آپ نے بہت ساری باتوں کا جواب دیا, یہ نہیں بتایا کہ بیرسٹر گوہر آج لسٹ میں نام لکھوا کے گئے کیوں نہیں. مجھ سے وہ آخری سوال پوچھا اس لیے میں آخری جواب دوں گا. انہوں نے کہہ دیا صاحبہ جیل چلی گئیں, فریال تارپور صاحبہ جیل چلی گئی, دونوں پولیٹیکل خاتون تھی, دونوں پولیٹیکل ڈیزگنیشن ہولڈر تھی, 1 مہینہ رہ کے آئی, 1.5 مہینہ رہ کے آئی. بشرا بی بی کوئی آفس ہولڈ نہیں کر رہی تھی, کسی جگہ پہ ان کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. کانیال صاحب جو ہیں وہ تھے پرائم منسٹر, اس الزام کے تحت میری آج تو سن لینا, اس کے اندر جو ہے ان کے بھائی ان کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشن تھا کہ میری پاکستان میں, انگلینڈ میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں, ان کا اسی جگہ پہ رہ کے آئے ہیں. وہ پیناما لیکس ہم نے نہیں دی تھی, پیناما لیکس ہم نے نہیں دی تھی, اثاثے بنانے کا الزام تھا نا ان کے اوپر. اب اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. مشرا بی بی تو آج 1.5 سال سے جیل کے اندر ہے اور ان کو پنشمنٹ ہوئی 7 ایئرز, جو کہ لیسر پنشمنٹ ہے پورے پاکستان میں. آپ ذرا چیک کر لیجئے گا, انہی دونوں حضرات کو کہیے گا چیک کر لیں, جس خاتون کو لیسر پنشمنٹ ہو, جو پروبیٹری کلاز میں فال نہ کرتی ہو, خاتون ہو, اور اس کی اپیل چھوڑ دیں, ان کی سسپینشن نہ لگ رہی ہو, جنوری میں فائل کی, اگلا جنوری آ گیا, 1 سال ہو گیا. اب میں گور صاحب پہ آ جاتا ہوں. سر میں گور صاحب کو بتا دیں, گور صاحب ہر ٹائم ہمارے چیئرمین وہاں پہنچتے تھے. کیا بات کر رہے ہیں, سن تو لیں, جب بھی پچھلے 2-3 سالوں میں جب 12 بندے ہوتے تھے نا اسد اللہ صاحب, بلکہ پچھلے 12 بندوں میں, بلکہ کچھ عرصہ پہلے گوہر صاحب جب چلے گئے تو لوگوں نے خوشی بھی نعرے لگایا کہ گوہر صاحب تشریف لائے. میں یہی عرض کر رہا ہوں
کہ ان کو کوئی ایسی پریشانی ہوگی، اللہ نہ کرے، کیونکہ جب 9 مئی کے بعد نا جو 12 بندے ہوتے تھے جو مروت صاحب کہتے ہوتے ہیں، جن میں میں بھی شامل تھا، مروت صاحب بھی تھے، باقی 10 میں یہ بھی شامل تھے، تو جو اس ٹائم جاتے رہے ہیں اب نہ جانے کی وضاحت دے دیتے کہ بھائی میں اس وجہ سے مجھے نہیں جا نہیں پا پتا، رہا، میں تو ابھی جس میں نام لکھا ہوا ہے اور چلیں حذیفہ صاحب ایک کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو لیسر سلمان راجہ صاحب جو ہیں لاہور سے ڈائریکٹ یہاں پر ہیں، رات کو اسلام آباد سے، کل وہ یہاں سے لاہور گئے اور صبح وہاں سے جی حذیفہ صاحب آپ تو وکیل ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیسر پنشمنٹ ہے ان کو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو اتنے لمبا عرصہ بیل نہ ہو ان کی، اور یہ خلاف قانون ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بخاری صاحب بھی چونکہ خود ایک قانون دان ہے، انہوں نے جو باتیں کی، حالانکہ انہیں پتہ ہے فیکٹس کا، لیکن پھر بھی انہوں نے فیکٹس نیگیٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپنی بیل خود وڈرا کی۔ انہیں شاید پتہ ہوگا، اگر انہوں نے پریکٹس ظاہر کی بھی ہے فوجداری کی، اگر یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں، کہ اگر ہائی کورٹ لیول کے اوپر آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہو رہی ہو تو کوشش ہوتی ہے ملزم کی اور آپ کے وکیل کی کہ اسے وڈرا کر لیا جائے، کیونکہ جب ریجیکشن ہوتی ہے تو ریجیکشن کے اندر ریزنز ریکارڈ ہوتی ہیں، اور ریزنز جو ہے وہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے، کہ میرے کیس کے ٹرائل پہ اثر انداز ہوں گی، ٹرائل پہ اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے کری وڈرا لیتا ہے۔ جج کا موڈ دیکھ کر جج اسے کہتا ہے کہ میں بیل ڈیسائیڈ کرنے لگا ہوں، اور ماحول سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیل ریجیکٹ ہونے جا رہی ہے، یا ایون کہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بیل ریجیکٹ کر رہا ہوں، یا آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں وڈرا کر لیں، تو ہم اکثر اوقات اپنے کلائنٹ کے دفاع کے لیے بیل وڈرا کر لیتے ہیں تاکہ کیس کے میرٹس جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں ڈسکس ہوں، یہاں پر ڈسکس نہ ہو۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کیا جی؟ جی یہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں لیسر پنشمنٹ ہے اور ان کی بیل نہ ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے۔ بشرا بی بی کی ایک ہی ریزن ہے کہ بشرا بی بی نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے انہوں نے بانی تحریک انصاف کے اوپر ایک اپنا پورا غلبہ رکھا ہوا ہے، اور ان کو باقاعدہ کیموفلیج کر لیتی ہیں، بلکہ ہیپناٹائز کر لیتی ہیں، اور اس وجہ سے بانی تحریک انصاف بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے۔ ایون کہ میری تو اپنی یہ ذاتی اپریہنشن ہے کہ 9 مئی کے پیچھے بھی اگر اصل کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا بانی تحریک انصاف کے پیچھے تو بشرا بی بی ہی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے بشرا بی بی جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن جو سزا ہوئی ہے بات تو جرائم میں شریک ہے۔ حذیفہ صاحب جو سزا ہوئی ہے عدالت سے، بات تو اس کے اوپر ہوگی نا، یہ تو آپ کا گمان ہے۔ سزا ہوئی ہے، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی، سزا انہیں ہوئی بھی ہے، سزا کے اندر وہ سہولت کاری پورا کر رہی ہیں۔ اگر وہ شوہر سے معلومات یا شوہر سے بات لے کر پارٹی کی پالیسی کو وہ چلائیں گی، اگر وہ وزیر اعلیٰ تبدیل کریں گی، کیبنٹ میں کس کو ڈالنا ہے، کس کو سینیٹر بنانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، سارا کچھ وہ کرتی رہی ہیں، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے، کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ تو اگر ایک سزا یافتہ قیدی عمران خان جو ہے وہ اگر سیاست نہیں کر سکتا، جماعت نہیں چلا سکتا، وزیر اعلیٰ ان کی بیل لگنی نہیں چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیوں کر سکتی ہیں؟